والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، بھائیو، عزیزو، سورہ نساء ہے، جس کی 59ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں بھی ایمان والوں کو براہ راست خطاب فرمایا اور کچھ ہدایات ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور حاکموں کا جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر جھگڑ پڑو کسی چیز میں تو اس کو رجوع کرو طرف اللہ کے اور رسول کے، اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ یہ بات اچھی ہے اور بہت بہتر ہے اس کا انجام۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حکمرانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ رعایا کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ کرو اور ان پر ظلم نہ کرو، اور انہیں بھی یہ حکم دیا کہ وہ اللہ کے حکموں کو مانے اور اسی کی اتباع کرے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایمان والوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم بھی اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا حکم مانو، اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی اور جو تم میں حاکم ہو۔ تو حاکموں کے حوالے سے، حکمرانوں کے حوالے سے پچھلی آیت میں ان کو ہدایات دی گئی ہیں۔ تو بات واضح ہو گئی کہ وہ حاکم جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اس کے حکموں کو ماننے والے ہیں اور اس کے حکموں کو نافذ کرنے والے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ کی حدیث اور سنت کو ماننے والے ہیں۔ جو آپ نے فرمایا اس کو مانتے ہیں اور اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے حاکموں کی تم بھی اطاعت کرو۔ اور اس میں تیسری بات جو ارشاد فرمائی کہ تمہارے اندر کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے کسی بات میں، کسی بھی بات میں، تو اس کو حل کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو دیکھو اور اللہ کے رسول کی بات کو اور ان کی سنت کو دیکھو، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔
اور چوتھی بات یہ فرمائی، یعنی ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت پر، اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ بات اچھی ہے اور بہت بہتر ہے اس کا انجام۔ آخرت کی بات کی تو دنیا کی زندگی میں اگر ان باتوں کا ایک مومن اور مسلمان خیال کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا احترام کرتا ہے، تو آخرت میں اس کا انجام بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی بہتر ہے۔ مسلمانوں کے اندر مختلف کیفیات والے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو بہترین ایمان والا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کی بہترین مثال تھے، اور اس آیت کریمہ میں بظاہر وہی مخاطب ہے، کیونکہ آیات تو ان کے سامنے ہی نازل ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہی سنائی کہ تم جو ایمان لائے ہو، صرف ایمان لانا کافی نہیں، اب اطاعت بھی کرو، یعنی عمل کرو، دل سے مانو اور اپنی زندگی میں ان حکموں پر عمل کرو، اللہ کی بھی مانو اور اللہ کے رسول کی بھی مانو۔ تو انہوں نے مکمل فرما برداری کی۔ تو آج بھی جتنا بھی گیا گزرا دور ہے، فسق و فجور ہے، ہر طرف گناہ کی آندھیاں اور طوفان چل رہے ہیں، اس سب کچھ کے باوجود بہت اچھے ایمان والے لوگ عام لوگوں کے مقابلے میں موجود ہیں۔ زمانہ اس سے خالی نہیں ہے، لیکن ہیں بہت تھوڑے۔ قرآن کریم میں ان کی طرف اشارہ کیا گیا، قلیلا ما تذکرون قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو اس کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ تو یہ مضبوط ایمان والے اور ان باتوں کا لحاظ کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ دوسرا طبقہ جو ہے وہ غافل لوگوں کا طبقہ ہے، جانتے ہیں سب کچھ، ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن غفلت ان پر طاری ہے، ان کا خیال اس طرف نہیں جاتا، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ نماز گزر رہی ہے تو وہ دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ پڑھ لیں گے، مال آ گیا ہے تو دیگر کاموں پر مال خرچ کر رہے ہیں، حالانکہ صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ نہیں نکال رہے کہ نکال لیں گے۔ یہ غفلت ہے۔ پیسے آ گئے، نہ حج کرتے ہیں، نہ قربانی کرتے ہیں، زندگی کے دیگر معاملات کو نمٹانے پر اپنے مال کو خرچ کر دیتے ہیں، غفلت ہے۔ یہ طبقہ سب سے زیادہ ہے جو غفلت والا ہے، ایمان رکھتا ہے لیکن اعمال کے اندر غافل ہے یہ طبقہ۔ لیکن ایک تیسرا طبقہ ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، بہت خطرناک ہے، نہ وہ پورا مومن اور مسلمان ہے اور نہ پوری طرح غافل ہے، دونوں کے درمیان ہے۔ حلال کام بھی کیے جا رہے ہیں، حرام کام بھی کیے جا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں اور گناہ بھی ڈٹ کے کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک طبقہ ہے۔ جن لوگوں نے اپنے ایمان کو قرآن کریم کے حکم کو ماننے کے بعد اس کی تلاوت، اس میں غور و فکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی سنتیں، آپ کا اسوہ حسنہ، اس کا ہمیشہ لحاظ رکھا، شرم رکھی، وہ بہرحال ہیں تو تھوڑے، لیکن وہ ان باقی دونوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔
دین کا علم بھی حاصل کرتے ہیں، اس پر عمل کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور جب تک وہ لوگ قائم رہے، مضبوط رہے، گو تھوڑے تھے لیکن اللہ نے ان کی مدد کی۔ جیسے دیکھ لیں کہ صحابہ کرام تعداد میں کفار و مشرکین کے مقابلے میں بہت کم تھے، مٹھی بھر مسلمان تھے، ہر موقع پر کفار سے کم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا پر غلبہ عطا فرمایا، اس لیے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے منور تھے، ان کی زبانیں اللہ کی یاد سے تر و تازہ تھیں، اور ان کے اعمال جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے معمور اور آباد تھے۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر، کسی مرحلے پر انہوں نے ان بنیادوں کو نہیں چھوڑا، مضبوطی سے اس پر قائم رہے اور اپنے وجود کو ہمیشہ اللہ کے سپرد رکھا، اپنی نیتوں کو صاف رکھا۔ یہ سب سے بڑی بنیاد ہے اعمال کو درست کرنے کی، جیسے حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ تو مسلمان غالب تھے، انہوں نے اس وقت کی سپر طاقتوں کو، جو دنیا کی بڑی طاقتیں تھیں، ان کو شکست دی۔ افراد بھی تھوڑے تھے اور اسباب جنگ بھی تھوڑے تھے، ہتھیار بھی تھوڑے تھے، لیکن اللہ کی مدد آ گئی، جیسے بدر میں آئی۔ لیکن آج دیکھ لیں کروڑوں میں ہیں لیکن غلام ہیں، کسی بھی معاملے میں آزادی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہیں، زبان چلانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اعمال کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جتنی کافروں کو پسند آتی ہے کہ ٹھیک ہے اس میں ہمارا نقصان نہیں ہے، اسی کی اجازت دیتے ہیں، لیکن مسلمان قرآن سے لا تعلق ہو گیا، اس نے کچھ اور پڑھنا شروع کر دیا، کسی اور فکر و نظر میں غور و فکر شروع کر دیا، تو اس کا نقصان ہمارے سامنے ہے۔ اس آیت کریمہ میں امت کے عروج اور امت کی طاقت، امت کی عزت، اس کا اصول دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وہ سیدھا سیدھا ہے کہ میرا حکم مانو اور میرے نبی کا حکم مانو، عروج ملے گا تمہیں، عزت ملے گی تمہیں۔ اور جب قوم ان دو باتوں کا خیال کرتی ہے تو حاکم بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ اعمالکم عمالکم، جیسے اعمال ہیں ویسے ہی عمال ہیں، ویسے ہی حاکم ہیں۔ تو یہ جو نقشہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہے ایسے ہی کہ اجتماعی طور پر قوم جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے، اور یہ جو غافل طبقہ ہے یہ سب سے زیادہ ہے، اور سب سے بڑا مجرم یہی ہے، ایک طرف نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات جو ہے کہ ہم مسائل تو پیدا ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی ہوئے، آج تک ہوتے آ رہے ہیں، اور قیامت تک جب تک انسان موجود ہے دنیا کے اندر اس کے لیے مشکلات، مصائب، نئے نئے سوالات، نئے نئے خیالات، سب کچھ ہوتا رہے گا، مصیبتیں بھی آئیں گی۔ تو حل کیا ہے وہ بتا دیا، فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ جو بھی بات سامنے آئے، جو بھی عمل سامنے آئے، جو بھی سوال سامنے آئے، اپنی عقل سے کام مت لو، بلکہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہیں کر کے دکھایا ہے، اس طرف پلٹو اور رجوع کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یا ان لوگوں پر اعتماد کرو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مانتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، اور تمہارے درمیان
بطور نمونہ اور مثال کے آج بھی موجود ہیں۔ اس وقت صحابہ کرام تھے، آج ان کو ماننے والے اور ان کی باتوں کو ماننے اور ان پر عمل کرنے والے وہ موجود ہیں۔ ان کی طرف دیکھو، اپنے اوپر ذمہ داری مت لو، اور ہر بات کو قرآن اور حدیث اور سنت کے ترازو میں تولو کہ وہاں اس بات کا یا اس عمل کا کیا مقام ہے اور کیا معیار ہے۔ اگر تو اپنی عقل کو لے کر چلو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، اور پھر آخرت کی طرف متوجہ کیا، وہ نقصان آخرت کا ہے۔ تو ان باتوں کا خیال کرو گے اور آخرت کو سامنے رکھو گے کہ ان ساری باتوں کا ہمیں جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو زندگی بہترین ہو جائے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی بہت بہتر ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ہی انجام جو ہے وہ ہماری غفلت کا یا ہماری بغاوت اور سرکشی کا انتہائی خوفناک انجام ہے، نقصان والا انجام ہے۔ نتائج ہمارے سامنے ہیں، نہ مال ہمارے قبضے میں ہے، نہ اقتدار اور حکومت ہمارے قبضے میں ہے، اختیار ہمارے قبضے میں نہیں ہے، سب کچھ عالم طاغوت کے یہود و نصارہ کے قبضے میں ہے۔ لیکن اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہرحال باقی رکھنا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ جس امت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہے، جس انسانوں کی، اور درمیان میں عیسیٰ ہیں اور آخر میں ہوں، یہ امت کبھی برباد نہیں ہو سکتی۔ تو اعمال تو زندہ رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے وہ مکمل ہے اور وہ قیامت تک باقی رہے گا، دین کو زوال نہیں ہے۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں سزا ضرور ملے گی۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہم ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں اپنے مسائل کا حل، اللہ پاک نے اس کی نفی فرما دی ہے کہ وہاں مسائل کا حل موجود نہیں ہے۔ آج بھی عام مسلمان جو ہے اس کو اپنی عقل سے دین کے مسائل کو حل کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جو دین کا علم رکھتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے، اور جس طرح عمل ہوتا آیا ہے امت کے اندر، جس کو ہم تواتر کہتے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ، اور تواتر بھی ہے، توارث بھی ہے، یعنی وراثت بھی ہے ہماری، وہ ہوتا آیا ہے، اور امت کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ تو امت حق پر اکٹھی ہے۔ پھر امت میں وہ لوگ جو دین والے ہیں، دین کی دعوت دینے والے ہیں، دین کا علم جو ہے اس کو آگے منتقل کرنے والے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے ہیں، ان کی طرف دیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو ذمہ داری سے بچانا چاہیے، اور کسی کے پیچھے چلنا چاہیے۔ ہاں، جس کے پیچھے چلنا ہے اس کو دیکھ لیں کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے اور ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے۔ اگر تو وہ بھی فردوہ الی اللہ والرسول اس معیار پر ہے تو اس کے پیچھے چلتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصلح فیما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ فیما بینہ وبین الخلق۔ کنز العمال میں یہ حدیث ہے، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ درست کر لیا، اس کے اور مخلوق کے درمیان خود اللہ تعالیٰ معاملہ درست فرما دیتا ہے۔ بات تو اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کرنے کی ہے، جب پیدا اس نے کیا ہے تو اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو سیرت طیبہ کا خلاصہ یہ ہے، اور قرآن کریم کا جو حکم ہے اپنے ماننے والوں کو، اس کا نچوڑ یہی ہے کہ اپنے وجود کو ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی
اس کو منسوب رکھیں، اس کے ساتھ نسبت رکھیں تو زندگی بہترین راستے پر جو ہے وہ استوار رہے گی اور گمراہی سے بچ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر ہمیں روشنی ملتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو اللہ کے ساتھ ہی جوڑتے ہیں۔ یہی مقصد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا کے اندر بھیجنے کا، کہ وہ مخلوق کا خالق کے ساتھ تعلق مضبوط کر دیں۔ تو آج ہم سیرت طیبہ کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ اپنی عقل، ذاتی مطالعے، ذاتی مشاہدے، ذاتی اپنی پسند، ذاتی خواہش، اس کے مطابق ہم ہر چیز کو دیکھتے بھی ہیں، اور مسائل کا حل بھی اپنی پسند اور خواہش کے مطابق ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری پسند ناقص ہے، خواہش بھی ناقص ہے۔ جب اس کو اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی دی جائے گی تو خواہش جو ہے خوبصورت ہو جائے گی، اس کے اندر اخلاص آ جائے گا اور اللہ کی رضا آ جائے گی کہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ جو ہے اس کا جامع خلاصہ علماء نے، محدثین نے جو لکھا ہے، مختصر کیا اس کو۔ سیرت تو بے پناہ ہے، ہر مومن اور مسلمان کی پوری زندگی کے لیے وہی معیار اور نمونہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات تعلق مع اللہ، اللہ سے تعلق، یہ سیرت طیبہ کا خلاصہ ہے۔ اور اس آیت کی روشنی میں ہم جب دیکھتے ہیں تو اللہ کی اطاعت کی طرف متوجہ کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کو ایک مومن اور مسلمان مضبوط کر لے، اپنی عبادت میں، اس عبادت کی محنت اور مشقت میں، اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار ہے۔ اور دین کے لیے اگر ہمیں اپنی طبیعت اور مزاج کے خلاف کوئی دقت، تکلیف اور مشکل پیش آتی ہے، اس کو برداشت کرنا ہے، مجاہدہ کرنا ہے، مراقبہ ہے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھنا ہے، اپنی خطاؤں، غلطیوں اور غفلتوں کو ان کو سامنے رکھ کر اللہ سے نیکی کی توفیق کو طلب کرنا ہے۔ گویا کہ وہی بات کہ اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کر دیں، بندوں کے سپرد نہ کریں، اللہ خود پھر درمیان میں آ کے معاملات کو حل کر دیتے ہیں۔ دوسرا شعبہ جو ہے وہ تعلق مع الخلق ہے، یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق۔ تو اس میں ایک مومن اور مسلمان جو ہے وہ خدمت خلق، یہ جذبہ اس کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور کر دے، بیمار ہے اس کی عیادت کرے، کوئی فوت ہو گیا ہے، جو مسلمانوں کے حقوق ہیں اس کے جنازے میں شریک ہو جائے، کندھا دے دے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، یعنی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے ان کی خدمت کرے۔ صلہ رحمی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، حسن سلوک، اخلاق جو ہیں وہ بہترین ہونے چاہیے، بری زبان نہیں ہونی چاہیے، برا رویہ نہیں ہونا چاہیے، برے اعمال نہیں ہونے چاہیے۔ ہر صورت میں لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی اللہ کی رضا کے لیے اس کو سامنے رکھنا چاہیے، اور جہاں جہاں قربانی دینی پڑے، یعنی اپنے آپ کو پیچھے ہٹا کر اگر کسی دوسرے مسلمان بھائی کو آگے کر دیتے ہیں، اپنا نفع روک کے اس کو نفع پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی راحت کو روک لیتے ہیں کہ یہ اس کو مل جائے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بہت راضی ہوتے ہیں۔ ایثار، غلطی ہو گئی ہے تو اس کو معاف کرنا، عفو و درگزر کرنا، اللہ سبحانہ و تعالی خود مخلوق کو معاف کرتے رہتے ہیں، ہر وقت معاف کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں سے محبت اور شفقت کرنا، محبت سے پیش آنا، اپنے رویوں کے اندر شفیقانہ رنگ جو ہے اس کو غالب رکھنا،
طبیعت کے اندر، گفتگو کے اندر، رویوں کے اندر سختی، تندی، تیزی، شدت، اس کو روکنا، یہ مخلوق کے ساتھ تعلق کے شعبے میں چیزیں آتی ہیں۔ خود آدمی کی اپنی تربیت بھی ہوتی رہتی ہے اور اصلاح ہوتی رہتی ہے، اور آدمی جو ہے وہ صحیح راستے پر چلتا رہتا ہے، اس کے اندر تحمل آ جاتا ہے، غور و فکر کی صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، صبر آ جاتا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ پھر خالص اپنی ذات کے ساتھ ہے، تعلق مع النفس، یعنی اپنی وجود کے حوالے سے، کہ اپنے وجود کو، اپنے جسم کو پاک رکھنا، ہر قسم کی آلودگیوں سے اپنے جسم کو بچانا، گناہوں سے اپنے جسم کو بچانا، عفت، عصمت، اور خاص طور پر حیا، اس کو قائم رکھنا، شرم اور حیا، ہماری آنکھ میں شرم و حیا ہو، ہماری گفتگو میں شرم اور حیا ہو، ہمارے رویوں میں شرم اور حیا ہو، اور ہمارے اندر غیرت ہو، حمیت ہو، اور وہ دین کی غیرت اور حمیت سب سے اونچی غیرت اور حمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مخلوق کے اندر سب سے بڑے غیرت مند تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے بڑا ہے اور سب سے بڑا غیرت مند ہے، اور مخلوق کے اندر اللہ نے مجھے سب سے بڑا غیرت مند بنایا ہے، جو غیرت اور حمیت مجھے عطا فرمائی ہے، اس درجے میں مجھے کمال پر پہنچایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے کامل عطا فرمائی ہیں اور آخری درجے پر پہنچایا ہے۔ تو یہ تینوں جو صفتیں ہیں، اصل میں اس کی بنیاد جو ہے وہ تعلق مع اللہ ہی ہے۔ اللہ سے جو تعلق ہے وہی اصل ہے، جو ہمارے نفس کو بھی ٹھیک رکھتا ہے، ہماری نفسانی خواہشات کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اس پر ضبط پیدا ہو جاتا ہے، اور مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو بھی، اللہ سے اگر تعلق ہمارا ٹھیک ہے تو صحیح نہج پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قائم رکھتے ہیں۔ تو آج جتنی بھی خرابیاں ہیں، امت کا جو زوال ہے وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہے، اور حضور خاتم النبیین سیدنا و مولانا رؤوف الرحیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی احادیث یعنی آپ کے ارشادات اور آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کے اعمال مبارکہ یعنی آپ کی سنت، اس سے انحراف ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو جیسا معاشرہ ہے، جیسی قوم ہے، ویسے ہی حکمران ہے۔ جیسی اس آیت میں پہلے تو حکمرانوں کو اللہ نے فرمایا، اس سے پچھلی آیت میں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تم کو فرماتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب فیصلہ کرنے لگو لوگوں میں تو فیصلہ کرو انصاف سے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو، بے شک اللہ ہے سننے والا، دیکھنے والا۔ تو پہلے حکمرانوں کی اصلاح اللہ فرما رہے ہیں، تو پھر تمام قوم کو، ایمان والوں کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اب تم میری اطاعت کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو، اور ایسے حکمران اگر تم میں آ جائیں تو ان کی بھی اطاعت کرو، اس لیے کہ جو حکمران اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دینے والا ہوگا، خود اس پہ عمل کرنے والا ہوگا، تو قوم بھی اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے گی، جس کا لازمی نتیجہ ہے معاشرے کے اندر امن قائم ہو جائے گا، معاشرے کے اندر ایمان والے جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے، اللہ کا دین جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور سب مسلمانوں کو اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، اطاعت اور فرما برداری کی صورت میں ہمیں نصیب فرمائے، اور آخرت کے اندر ہم سب کا انجام بہترین فرمائے اور اپنے انعامات سے نوازے۔
سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم ارحمنا واغفر لنا واصلح احوالنا یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کو ہم جانتے ہیں ان کو بھی صحت دے، جن کو نہیں جانتے ان کو بھی صحت عطا فرما۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ خطاؤں کو معاف فرما دے، اور اے اللہ ہمارے والدین کی، ہمارے عزیز و اقارب کی، ہمارے اجداد کی، ہمارے دوست احباب کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے مشائخ کی، اے اللہ ہمارے دوستوں کی، عزیزوں کی، سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان سب کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے۔ ہمارے بھائی بہنیں جو فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم سے خطا ہونی ہے، اور تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے، معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اے اللہ ہماری مشکلات کو حل فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے۔ جو مقروض ہیں اللہ خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ رزق حلال طیب عطا فرما۔ اے اللہ جو معاشی پریشانیاں ہیں، کاروباری پریشانیاں ہیں، اے اللہ ان کو حل فرما دے، تنگ دستی دور فرما دے۔ اے اللہ لوگ پریشان ہیں، تیری مخلوق پریشان ہے، اور اے اللہ بے شک تیری نافرمانی کے نتیجے میں یہ پریشانیاں آتی ہیں۔ اے اللہ ہمیں سچی فرما برداری کی توفیق عطا فرما، نافرمانیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو خود بچا ہمیں، ہم کمزور ہیں۔ اے اللہ شیطانی قوتوں کو ہمارے راستے سے ہٹا دے، ان کو کمزور کر دے۔ اے اللہ ایمان والوں کو طاقتور بنا دے، مشکلات کو حل فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، مصیبتوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ جو پڑھ رہے ہیں طلباء ان کے لیے دین پڑھنا آسان کر دے۔ اے اللہ ان کو علم نافع عطا فرما، عالم باعمل بنا۔ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے لیے قرآن پڑھنا آسان کر دے، اور ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مہربانی فرما دے، فضل فرما دے۔ جن کی اولادیں ہیں اے اللہ ان کو نیک اور صالح بنا دے۔ اللہ جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين۔